السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب شروطہ وما نہی عنہ منہ، سبق نمبر ہے 170۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، اخرجہ ابو داود والترمذی۔ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرض اور بیع ایک ساتھ حلال نہیں، اور نہ ایک بیع میں دو شرطیں حلال ہیں، اور کسی چیز کا منافع حاصل کرنا اسے اپنے قبضے میں لینے سے پہلے جائز نہیں ہے، اور جو چیز تیرے اپنے پاس موجود نہ ہو اس کا فروخت کرنا بھی جائز اور حلال نہیں۔ واخرجہ فی علوم الحدیث من روایت ابی حنیفہ عن عمرو المذکور بلفظ نہى عن بیع وشرط، ومن هذا الوجه اخرجہ الطبرانی فی الاوسط وهو غریب۔ اور امام حاکم نے علوم الحدیث میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت سے مذکورہ حضرت عمر کے واسطے سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آپ نے بیع شرط کے ساتھ منع فرمائی۔ اس حدیث کو طبرانی نے اوسط میں اسی طریق سے نقل کیا اور وہ غریب ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرض اور بیع ایک ساتھ حلال نہیں، اور نہ ایک بیع کے اندر جو ہے وہ دو شرطیں حلال ہیں، اور کسی چیز کا منافع حاصل کرنا اسے اپنے قبضے میں لینے سے پہلے جائز نہیں، اور جو چیز تیرے پاس موجود نہ ہو اس کا فروخت کرنا بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی بیع حلال نہیں جس میں قرض کی شرط ہو، اس طرح کہ وہ کہے کہ میں یہ کپڑا تیرے ہاتھ 10 روپے میں فروخت کرتا ہوں بشرطے کہ تو مجھے 10 روپے قرض دے، یا یوں کہے کہ میں تمہیں 10 روپے قرض دیتا ہوں بشرطے کہ تم اپنا سامان مجھے فروخت کرو اور میرے سوا کسی اور کو نہ بیچو۔ اور میرے پیارے سامعین، اکثر آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ قرض دینے والا قرض دیتا ہے اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا سامان مجھے فروخت کرو اور میرے سوا کسی اور کو نہ بیچو۔ جیسا کہ میں نے اپنے علاقے کے اندر یہ چیز دیکھی کہ دودھ بیچنے والے گایوں اور بھینسوں والوں کو قرضہ دیتے ہیں، وہ 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 لاکھ بھی ہوتا ہے اور اس سے کم زیادہ۔ یا یہ کہ جو دودھ بیچنے والا دودھیا ہے، بازار میں دودھ فروخت کر رہا ہوتا ہے، جو گجر، جو بھینسوں والا، گایوں والا دیہات سے اس کے پاس دودھ لاتا ہے، تو یہ دودھ بیچنے والا دیہات سے دودھ لانے والے کو 1 بھینس خرید کر دیتا ہے، یا جو ہے وہ 1 یا 2 یا کم زیادہ جانور خریدنے کے لیے، بھینس گائے خریدنے کے لیے قرضہ دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ بازار میں دودھ بیچنے والا اس بھینسوں والے کے ساتھ یہ شرط لگا لیتا ہے
کہ ایک بھینس یا دو بھینس خرید کر دے رہا ہوں یا ایک یا دو بھینس خریدنے کے پیسے دے رہا ہوں بطور قرضہ، اور شرط یہ کہ تم دودھ میرے اوپر بیچو گے اور میرے سوا کسی کو نہیں بیچو گے۔ اور مزید اس کے اندر خرابی یہ بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر دودھ بازار میں بک رہا ہے، گاؤں سے دیہات سے بھینسوں والا دودھ لے کر آتا ہے، بازار میں وہ اگر عام دکاندار کو بیچتا ہے فی کلو جو ہے وہ 70 یا 80 روپے کے حساب سے، تو جس نے اسے بھینس یا جانور خرید کر دیا ہوتا ہے یا قرضہ دیا ہوتا ہے جانور خریدنے کے لیے، وہ اس سے 5 روپے کم میں دودھ خریدتا ہے، تو دو چیزیں کر لیتا ہے جو کہ اس حدیث کے اندر منع ہے۔ نمبر ایک چیز حدیث کے اندر جو چیز موجود ہے وہ یہ کہ اس شرط پر قرضہ دے دینا کہ اپنا سامان مجھے فروخت کرو گے اور میرے سوا کسی کو نہیں بیچو گے، تو جس بھینس والے کو دودھ بیچنے والے نے پیسے دیے وہ دودھ اسی کو فروخت کرنے کا پابند ٹھہرتا ہے۔ اور مزید یہ کہ بازار میں اگر 70 ہے تو اس کو 65 روپے فی کلو دے گا، یعنی یہ دودھ بیچنے والا جس نے قرضہ دیا یہ اپنے قرضے پر ساتھ ساتھ نفع بھی لے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے شریعت کا ایک علیحدہ اصول جو ہے وہ موجود ہے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کا باعث بنے وہ ربا ہے، سود ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر جو ہے وہ قرض اور بے ایک ساتھ اس سے منع کیا اور فرمایا قرض اور بے ایک ساتھ حلال نہیں اور نہ ایک بے میں دو شرطیں حلال ہیں۔ تو قرض کے ساتھ بے یعنی کہ اس نے 10 روپے قرضے میں دیے، شرط لگا دی اپنا سامان مجھے بیچو گے، میرے سوا کسی اور کو نہ بیچو گے۔ اور اسی طرح ولا شرطان فی بیع، اور نہ ایک بے میں دو شرطیں حلال ہیں۔ اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ایک بے میں دو بے ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے میں یہ کپڑا تیرے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ میں ہی اسے درزی سے سلواؤں گا اور میں ہی اس کی کٹائی کروں گا۔ اور اسی طرح کسی چیز کا منافع حاصل کرنا اپنے قبضے میں لینے سے پہلے جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی جب تک وہ اس کا مالک نہ ہو اور اسے اپنے قبضے میں نہ لے یعنی کسی سامان کا منافع حاصل کرنا اس وقت جائز نہیں ہے جب تک کہ خرید کر اپنے قبضے میں نہ لے۔ چنانچہ جب اسے اپنے قبضے میں لے لے گا اور وہ چیز اس کی ضمانت میں داخل ہو جائے گی تو اس وقت اس کا فروخت کرنا اور منافع لینا جائز ٹھہرے گا۔ اور اسی طرح امام حاکم نے علوم الحدیث میں امام ابو حنیفہ کی روایت سے مذکورہ حضرت عمر کے واسطے سے ان الفاظ کے ساتھ جو روایت کیا نہا ان بیع و شرط، آپ نے بے شرط کے ساتھ منع فرمائی۔ ان الفاظ کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، یعنی کہ نہا ان بیع و شرط، بے شرط کے ساتھ منع فرمائی، یہ باطل ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں اس کا کچھ بھی وجود نہیں، تو یہ بے بنیاد حکایت میں بیان کی گئی ہے۔ اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ اور اسی طرح اس روایت کے اندر نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں جن کے تعلق سے جو ہے وہ امام صاحب کو روایت حدیث میں ضعیف کہا گیا۔ تو پیارے بھائیو، جو صحیح روایت میں بیان ہوا جسے امام ترمذی نے صحیح کہا وہ یہ ہے کہ قرض اور بے ایک ساتھ حلال نہیں اور نہ ایک بے میں دو شرطیں حلال ہیں، اور کسی چیز کا منافع حاصل کرنا اپنے قبضے میں لینے سے پہلے جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح
جو چیز تیرے پاس موجود نہ ہو اس کا فروخت کرنا بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان رواہ مالک قال بلغنی عن عمرو بن شعیب بہ، عمر بن شعیب ہی اپنے والد شعیب سے اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع عربان سے منع کیا۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع عربان سے منع کیا ہے۔ یہ عربان بیعانہ کو کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے پلاٹ یا مکان کا سودا کیا، قیمت طے ہونے کے بعد خریدار نے فروخت کنندہ کو 1000 یا کم زیادہ روپیہ بیعانہ کے طور پر ادا کر دیے اور مدت طے کر لی کہ اتنی مدت تک اگر میں اپنی بقایا رقم ادا کر دوں تو مکان میرا، اور رقم کی ادائیگی کے موقع پر 1000 روپے بیعانہ وضع کر لوں گا، اگر میعاد مقررہ پر بقیہ رقم ادا نہ کر سکوں تو 1000 روپے بیعانہ تمہارا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع عربان سے منع کیا، اور عربان کہتے ہیں بیعانہ کو کہ خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان جب سودا طے ہو جاتا ہے، مدت طے کر لی جاتی ہے تو بیعانہ دیا جاتا ہے، کم زیادہ جتنا بھی کہیں ہو۔ اگر مدت مقررہ تک خریدار جو ہے وہ رقم ادا کر دے جو اس کے ذمہ واجب الادا ہے تو اس میں سے بیعانہ کی رقم کاٹ لی جاتی ہے، اور اگر مدت متعین تک خریدار فروخت کنندہ کو واجب الادا رقم ادا نہ کر سکا تو بیعانہ ضبط کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ فروخت کنندہ کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اور سبل السلام میں ہے کہ اس بیع کے جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی نے منع کی حدیث کی وجہ سے اسے باطل قرار دیا، یعنی بیعانہ کی رقم فروخت کنندہ اپنے پاس رکھ لے اور خریدار کو واپس نہ کرے، اسے باطل قرار دیا، اور اس وجہ سے بھی باطل قرار دیا کہ اس میں ناجائز شرط اور دھوکہ ہے، اور یہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے میں شامل ہے۔ اور حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بیع فسخ ختم ہونے کی صورت میں بیچنے والا جو رقم وصول کرتا ہے یعنی فروخت کنندہ، اس کے عوض وہ خریدار کو کوئی مال یا فائدہ مہیا نہیں کرتا، اور بغیر معاوضے کے کسی کا مال لے لینا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ حدیث کے اندر خریدی ہوئی چیز کے واپس لینے کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی بیع واپس کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابو داود کتاب البیوع حدیث نمبر 3460، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر نے اسے صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع عربان سے جو ہے وہ منع کیا ہے، اور عربان بیعانہ کو کہتے ہیں، یعنی اگر سودا فسخ ہو جائے، سودا نہ ہو تو فروخت کنندہ کو چاہیے کہ بیعانہ کی رقم خریدار کو واپس کر دے تاکہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے۔ پیارے بھائیو یہ آج کا سبق نمبر 170 تھا، اور آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا قرض اور بیع ایک ساتھ حلال نہیں، اور اسی طرح فروخت کنندہ کو چاہیے کہ بیعانہ کی رقم سودا فسخ ہونے کی
سودا ختم ہو جانے، سودا نہ ہونے کی صورت میں خریدار کو بیانے کی رقم واپس کر دے تاکہ مال ناجائز طریقے سے جو ہے وہ نہ کھایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔